السلام علیکم۔ 15 اگست یوم آزادی پر ایک اردو تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کا دن ہمارے لیے محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک احساس، ایک قربانی، ایک عہد کی یاد دہانی ہے۔ یہ دن ہے 15 اگست کا، وہ دن جب ہماری سرزمین نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی کی فضاؤں میں پہلا سانس لیا۔ ساتھیوں، آزادی کا مطلب صرف جھنڈا لہرانا یا نعرے لگانا نہیں، بلکہ یہ ان لاکھوں جانوں کی قربانی کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنی جان، اپنا گھر، اپنی خوشیاں، سب کچھ قربان کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ ہماری آزادی کی بنیاد میں شہداء کا خون، ماں کی آنکھوں کے آنسو، بہنوں کی قربانیاں اور بزرگوں کی دعائیں شامل ہیں۔ یاد کیجیے وہ لمحے جب ہمارے بزرگ غلامی کی تاریکیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زبان پر آزادی کا خواب، دل میں قربانی کا جذبہ اور ہاتھوں میں جد و جہد کا پرچم تھا۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کوڑوں کی مار کھائی، جلاوطنی قبول کی، لیکن ہار نہیں مانی۔ یہ انہی کی استقامت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ لوگ آزاد ہیں۔ میری عزیز ساتھیوں، آزادی کے بعد بھی یہ فرض ہماری گردن پر باقی ہے کہ ہم اس آزادی کی حفاظت کریں۔ صرف تقریبات منانا کافی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے کردار، محنت اور اخلاق سے یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ ہم آزادی کے قابل ہیں۔ ہم اپنی زمین کو تعلیم، اتحاد اور امن کا گہوارہ بنائیں۔ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے اللہ، ہمیں مدینے کی محبت بھی اسی طرح عطا فرما جیسے تو نے ہمیں مکہ کی محبت عطا کی ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وطن سے محبت اور اس کی حفاظت کرنا نہ صرف ایک شہری فرض ہے بلکہ دینی ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں یہ آزادی تحفے میں نہیں ملی، بلکہ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ آزادی لاکھوں قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یاد کیجیے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وطن پر قربان کر دیا، وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کی لاشوں پر آنسو بہا کر بھی فخر سے کہتی تھیں کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے، بزدل نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، کوڑوں کی ضربیں برداشت کی، بھوک اور پیاس کی اذیت سہی، لیکن اپنے ارادوں کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ برِ صغیر کی آزادی کی تحریک صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ کہیں 1857 کی جنگ آزادی میں سپاہی انگریز سامراج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو کہیں علماء نے فتوے دے کر عوام میں حوصلہ جگایا۔ کتنی ہی جانیں گئیں، کتنی ہی بستیاں جلا دی گئیں، لیکن حوصلہ زندہ رہا۔ کسی نے جیل میں ساری جوانی گزار دی تو کسی نے پھانسی کے پھندے کو بھی ہنس کر چوم لیا۔ آج ہم وہ تمام نام یاد کرتے ہیں جنہوں نے آزادی کی راہ میں جان دی، جن میں ہندو، مسلمان، سکھ سب شامل تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم سب ایک تھے، ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے، صرف آزادی۔ ہمیں یہ اتحاد آج بھی درکار ہے۔ میرے بھائیوں و بہنوں، آزادی ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تب تک قائم رہتی ہے جب ہم اس کی حفاظت کریں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غلامی کا مطلب صرف سیاسی غلامی نہیں بلکہ ذہنی غلامی بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم تعلیم سے دور ہو جائیں، آپس میں لڑنے لگیں اور ملک کے دشمنوں کو موقع دیں تو یہ آزادی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہمارا دین اسلام بھی وطن کی محبت ہمیں سکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو مکہ کو محبت سے یاد کیا تھا اور دعا فرمائی تھی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور وطن کی حفاظت کرنا ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ آئیے آج کے دن ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کو تعلیم، محنت اور اتحاد سے مضبوط بنائیں گے۔ ہم نفرت کو، کرپشن کو اور جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی اور انصاف کا راستہ اپنائیں گے۔ ہم یہ وعدہ کریں کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اور تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرتے ہیں۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم۔
ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہ سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جے ہند، جے بھارت۔